السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبندیوں کا بے نقاب چہرہ دیکھنے کے لیے، دیوبندیوں کی اوریجنل حقیقت دیکھنے کے لیے، دیوبندیوں کا ناپاک اور مجروح چہرہ اور ان کا ناپاک عقیدہ سننے اور سمجھنے کے لیے نور حسن برکاتی رضوی رد وہابیت نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور یہ جو گھنٹی بیل آئیکن ہے اس کو بھی جو ہے دبا دیں اور آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اس میں آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے، صرف نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا، میسج پہنچ جائے گا۔ میرے نیٹ ورک کو صرف سنی وفادار رسول ہی جو ہے وہ سبسکرائب کرتے ہیں، باقی بد مذہب گروپ سے نکل کے بھاگ جاتے ہیں، میرے سبسکرائب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف سنی مسلمان وفادار رسولوں سے ہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس یوٹیوب چینل کو وفادار رسول ہی سبسکرائب کریں، باقی بد مذہب بدعقیدے ویسے ہی دیکھ لیں اور اپنے دھرم کی حقانیت کو پہچان جائیں۔ دیوبندی دھرم کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے، جس کو یقین نہ ہو وہ نور حسن برکاتی رضوی کی گفتگو کو سنیں اور میرا چینل نکالنے کے لیے ٹائپ کریں نور حسن برکاتی رضوی رد وہابیت۔ انشاءاللہ جب اتنا ڈالیں گے آپ تو میرا چینل نکل کے آ جائے گا، میری ویڈیو نکل کے آ جائیں گی، انشاءاللہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیوبندیوں کے بڑے بڑے مفتیوں سے جو گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اس میں وہ کس طرح سے ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، کس طرح سے جو ہے اپنی دوگلی پالیسی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو ضرور آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہلو، السلام علیکم من اتبع الہدا۔ جی فرمائیں جناب، فون کیا تھا نا؟ جی اچھا، موبائل سوئچ آف تھا، ابھی میں نے میسج دیکھا آپ کا تو بتا رہا ہے کہ آپ نے فون کیا تھا۔ نہیں، کون بول رہے ہیں آپ؟ بھول گئے اتنی جلدی میں کون بول رہا ہوں؟ بتائیے کون بول رہے ہیں آپ؟ میں نور حسن بول رہا ہوں۔ اچھا، نور حسن صاحب، جی، آپ کا نام؟ بتائیے۔ میں خادم اہل سنت محمد غالب سنی حنفی دیوبندی بول رہا ہوں۔ دیوبندی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ گروپ میں آپ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ایک الزام لگایا تھا، جی فرمائیے۔ اور وہ یہ ہے کہ تم نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا، تو کیا اس کو مسلمان کہا ہے؟ ہم نے یہ کب کہا؟ ہم نے تو یہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی اسکین ہو کہ میں نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو مسلمان کہا، ہمارا تو جھگڑا ہی یہی ہے کہ اس کو کافر نہیں کہا۔ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا یہ خود کفر ہے، یہ اس میں تو بحث ہے ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، اسماعیل دہلوی صاحب اچھا ہے کہ برا ہے اور مسلمان ہے کہ نہیں، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے۔ بحث صرف اس میں ہے کہ جو کافر ہے اگر اس کے کفر پر کوئی فتویٰ نہ دے، کافر کو کافر نہ کہے تو وہ کہاں جائے گا۔ مسئلہ ادھر پلٹ کے آ رہا ہے نا، ادھر کا تو ہم بات ہی نہیں کر رہے آپ سے کہ آپ اچھا مانے یا برا مانے۔ اب بتائیے، تو عدم تکفیر کر کے یہ کہاں گئے اپنے ہی فتوے سے؟ بتائیے۔ اچھا، تو آپ اعلیٰ حضرت کو کیا مانتے ہیں، ذرا تھوڑا بتائیں گے؟ میرے نزدیک اس کے کفر میں کوئی نہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اطلاع پانے کے بعد۔ یعنی آپ اعلیٰ حضرت کو کیا مانتے ہیں؟ کافر اعظم، مشرک اعظم۔ اچھا، تو آپ ہی مانتے ہیں یا آپ کے بڑے بھی مانتے ہیں؟ وہ مانے نہ مانے، کفر کا مسئلہ تقلیدی نہیں ہے۔ اگر آپ اہل سنت کی کچھ کتابوں سے واقف ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کفر کا مسئلہ تقلیدی نہیں تحقیقی ہوتا ہے۔
پورے دنیا کا انسان بھی اگر کسی ایک کی تکفیر کرے، لیکن اگر مجھے تحقیق معلوم نہیں ہے تو میں کسی کی تقلید نہیں کروں گا، کیونکہ مسئلہ تکفیر کا ہے. مسئلہ تکفیر میں تقلیدی نہیں چلتی ہے، تو وہاں پر تحقیقی مسئلہ چلتا ہے. اگر کسی کو اس بات کی تحقیق نہیں پہنچی ہے کہ اس نے ایک گستاخ کی تکفیر نہیں کی کہہ کر کے خود کافر ہو گئے، اس بات کی اگر کسی کو تحقیق نہیں پہنچی تو وہ معذور ہوگا. لیکن مجھے جو تحقیق پہنچی، جو میں نے ان کی کتابوں کو دیکھا، میرے نزدیک جو ان کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا اطلاع پانے کے بعد. تو جناب آپ نے ابھی یہ کہا تھا کہ میں علماء حق، علماء اہل سنت، میں دیوبندی ہوں، میں دیوبندی سے تعلق رکھتا ہوں. تو آپ کے اشرف تھانوی صاحب وہ دیوبندی ہیں یا نہیں، اور آپ کے اکابروں میں ہیں یا نہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیوبندی ہے کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ خیر چلیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ نہیں، اسماعیل وہ بات دہلوی نہیں. کو آپ یہ بتائیں کہ وہ احمد رضا کافر ہوا کہ نہیں ہوا، بتائیے. نہیں اعلیٰ حضرت کیسے نہیں ہوا؟ مومن ثابت کیسے کروں. نہیں ہوا؟ جی. کیسے نہیں ہوا؟ ارے بھائی، کسی کی جو کافر ہوتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے، اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو جو اس کو کافر نہ کہے وہ تو ڈبل کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا چلیے سنیے، تو آپ اب تھوڑا کیا مان لیجیے، بس ہو گیا، بات ختم. آپ کم میرے بھائی بن جائیں گے. بھاگیے گا نہیں، کال کاٹ کے بھاگیے گا نہیں، نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اچھا چلیے ٹھیک ہے، وہ خاموشی کافر وہی بات مان لیجیے نا آپ. خاموشی ہم تو اختیار وہی کہہ کریں رہے گے. ہیں. خاموشی اختیار کریں گے. جس طرح بول رہے ہیں آپ ہم تھوڑا کنٹرول کریں. ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اچھا کنٹرول کریں. آپ نور حسن سے بات کر رہے ہیں، اور نور حسن بڑے بڑے مفتیوں کی بینڈ بجاتا ہے علماء دیوبند لیکن کے. کسی خادم اہل سنت سے وہ نہیں، کچھ تھوڑا بھی نہیں سامنے کھڑا ہو سکتا کسی بھی اہل سنت کے سامنے. اچھا، تو آپ علماء اہل سنت دیوبندیوں کے خادم ہیں آپ؟ بالکل. اچھا چلیے، صرف تو آپ دیوبندیوں کے نہیں، صرف دیوبندیوں کے نہیں، الحمدللہ جہاں بھی دنیا میں اہل سنت ہے سب کا خادم ہوں. اچھا. جی جناب حضرات، سنا آپ نے، یہ ہے دیوبندی غالب، جو کہ دیوبندیوں کے نام پہ یہ گالی ہے، اور دیوبندیوں نے اس کو دیوبندی ماننے سے ہی انکار کر دیا جب اس کی زبردست شکست ہوئی. حافظ احسان صاحب قبلہ کے سامنے جب اس کی دھلائی ہوئی تو دیوبندیوں نے اس کو دیوبندی ماننے سے بھی انکار کر دیا. اور وہ ویڈیو میں پہلے والے ویڈیو پہ ثبوت دے چکا ہوں. اور آئیے اب میں ان دیوبندیوں کے گھر سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ مولوی اشرف تھانوی نے اعلیٰ حضرت کو کیا مانا ہے. مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ سابق ناظم دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت اگر علماء دیوبند کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. سمجھ رہے ہیں جناب حضرات، یہ دیوبندی بزرگ ہے، دیوبندی عالم ہے، جس کو یہ خود غالب دیوبندی بھی مانتا ہے. سمجھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام اشد العذاب ہے. بہرحال دیوبندیوں کا دھرم نہیں، چوں چوں کا مربع ہے. اب اشرف تھانوی نے بھی اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا ہے اور عاشق رسول کہا ہے. بہرحال انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے یہ حوالے آپ کو دکھاؤں گا. اور تھانوی نے یہ بھی کہا ہے کہ بریلوی لوگ مسلمان ہیں اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. خیر آئیے، دیوبندی کی جو دوگلی پالیسی ہے، جو اوریجنل چہرہ ہے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ بھی کریں کہ یہ دیوبندی دھرم کے لوگ جو ہیں ان کا دھرم کیا ہے. ان کا دھرم نہیں، چوں چوں کا مربع ہے. سمجھ رہے ہیں جناب حضرات، یہ لوگ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑبا کڑبا تھو تھو. سمجھ رہے ہیں، اس نے کہا اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ کافر ہیں اور کافر اعظم کہا. اب میں اس کے گھر سے ثابت کرتا ہوں کہ اس نے یہ بھی کہا کہ جو اعلیٰ حضرت کے کفر میں شک کرے، اعلیٰ حضرت کو کافر نہ سمجھے، وہ بھی کافر ہے. بہرحال آئیے، دیوبند کے کتنے بڑے بڑے اکابروں کو یہ کافر قرار دے چکا ہے، کافر ثابت کر دیا ہے. یہ دیوبند کا بزرگ ہے اور بتا رہا ہے کہ اگر خان صاحب کے نزدیک جن بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہیں سمجھا، تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی. فرض بتایا ہے مسلمانوں، فرض. یہ دیوبندی بول رہا ہے، کوئی بریلوی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی سنی نہیں کہہ رہا ہے. سمجھ رہے، کہہ رہا ہے کہ ان پر تکفیر فرض تھی، یعنی ان پر فتویٰ دینا فرض ہو گیا تھا.
اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ سمجھنا جناب، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ غالب دیوبندی کا بزرگ کہہ رہا ہے، تھانوی کا خلیفہ کہہ رہا ہے۔ بہرحال آپ حضرات ان دیوبندیوں کی دوگلی پالیسی ملاحظہ فرمائیں۔ آئیے آگے میں ایک اور حوالہ دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ لیجئے جناب حضرات، یہ دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کتاب قصص الاکابر ہے، اور یہ مریض ملت مولانا تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، یہ مریض ملت اشرف علی تھانوی جو کہ غالب دیوبندی کا بزرگ ہے، اور یہ ہم سنی مسلمانوں کے تعلق سے اپنی اس کتاب میں کیا فتویٰ دے رہا ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں اور غور و فکر کریں کہ غالب دیوبندی نے اشرف تھانوی کو کافر ثابت کیا یا نہیں کیا۔ دنیا دیوبندیت کو میرا چیلنج ہے، اگر ہم سنی مسلمان کافر تھے، اعلیٰ حضرت کافر تھے، تو تھانوی نے ان کو مسلمان کیوں مانا؟ تھانوی نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مان کر کفر کیا، کیونکہ بات اسی پر چل رہی ہے، بحث اسی پر چل رہی ہے، کیونکہ میں اس کا پورا ویڈیو آپ کو دکھا چکا ہوں، ڈال چکا ہوں۔ آپ حضرات اس ویڈیو پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہو سکے تو کوئی بھائی اس ویڈیو پہ اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں تاکہ تمام دیوبندی اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکیں۔ بہرحال آئیے، تھانوی جی سے کسی نے سوال کیا تھا، ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ فرمایا حضرت حکیم المریض ملت نے، میں تو مریض ملت ہی بولوں گا نا، ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں۔ دیوبندی غالب منہ میں بریلی کا بانس گھسڑ دوں گا تیرے، دیکھ لے، تیرا تھانوی کافر کہہ رہا ہے کہ ہم بریلی والوں کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں مگر ہم انہیں کافر نہیں کہتے۔ بہرحال سنیں، اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمارا تو مسلک یہ ہے کہ کسی کو کافر کہتے ہیں کہنے میں بڑی احتیاط چاہیے، سمجھے؟ کسی کو کافر کہنے بڑی احتیاط چاہیے۔ اگر کوئی حقیقت میں کافر ہے اور ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہوا، اور اگر ہم نے کافر کہا اور حقیقت حال اس کے خلاف ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دیوبندی غالب، دیوبندیوں کے نام پہ گالی۔ اب ذرا اپنے اس تھانوی کے فتوے کا جواب دے مجھے کہ تیرا دیوبندی اشرف تھانوی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی حقیقت میں کافر تھا اور ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کے اوپر جو تو اعتراض کر رہا تھا تو میں نے تجھ سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو مسلمان کب کہا ہے؟ بہرحال تو یہ بھی ثابت نہ کر سکا، مگر میں کہتا ہوں، تجھے حقیقت دکھا چکا ہوں کہ اسماعیل دہلوی نے جب تقویۃ الایمان لکھی تھی، لوگوں کو جمع کیا اور اس میں کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں تیز الفاظ آ گئے ہیں، تیز الفاظ لکھ گئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اس میں تشدد ہو گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں جو ہے چھوٹے گناہ کو بڑا گناہ، بڑے گناہ کو چھوٹا گناہ، چھوٹے شرک کو بڑا شرک، بڑے شرک کو چھوٹا شرک کر دیا ہے۔ بہرحال اس نے اپنی غلطی کا احساس کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ حج کے لیے گیا۔ بہرحال اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے تقویۃ الایمان کی بہت ساری کفریہ عبارتیں بتائی ہیں کہ یہ عبارتیں کفریہ ہیں، اور اگر ان عبارتوں کو کوئی کفر نہ جانے، کفر نہ سمجھے تو وہ خود کافر ہے، مگر خود احتیاط برتی اس لیے کہ اس نے توبہ نہ کر لی ہو، سمجھے؟ یہ احتیاط برتی ہے، اور احتیاط پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ غالب دیوبندی تو جاہل ہے کہ عالم ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تو مدرسے میں نہیں، مدرسے کے پیچھے پڑا ہے کہیں۔ بہرحال دیوبندی دھرم کا انسان جھوٹ نہ بولے، مکاری نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ دیوبندی دھرم میں جھوٹ بولنا، مکاری کرنا یہ شرط ہے، ضروری ہے، ایسا ہو نہیں سکتا دیوبندی ہو اور جھوٹ نہ بولے، مکاری نہ کرے۔ بہرحال آئیے اب میں ایک اور دوسرا حوالہ دکھاتا ہوں انشاءاللہ،
बरेली शरीफ का बांस देवबंदियों के मुंह में बनाना मेरा काम है। लीजिए जनाब हजरात, ये हवाला भी मुलाहिजा फरमाएं। ये किताब फतावा रशीदिया है, ये भी देवबंदियों की किताब है। अब ये देवबंदी सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं वो दिखाऊंगा कि इन्होंने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में तौहीन की है और ऐसी सरीह तौहीन, ऐसी गुस्ताखियाँ की हैं कि माज़अल्लाह अगर उन इबारतों को कोई मुसलमान सही जाने, कुफ्र ना जाने, तो वो खुद काफिर है। बहरहाल ये किताब फतावा रशीदिया है जो कि देवबंदियों के घर की लिखी हुई है। बहरहाल ये इस किताब में कह रहे हैं कि जो शख्स सहाबा इकराम में से किसी की तकफीर करे वो मलऊन है। ऐसे शख्स को मस्जिद का इमाम बनाना, समझ रहे हैं जनाब, मस्जिद का इमाम बनाना हराम है। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं। हम लोग इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ये आप समझ लीजिए। समझ रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई हम भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। बहरहाल हम तो इनको मुसलमान नहीं मानते, मगर इन्होंने खुद ही कह दिया है यहाँ कि जो सहाबा इकराम की शान में तौहीन करे, तकफीर करे, तो वो शख्स मालून है। ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है, यानी मस्जिद का इमाम बनाना हराम है। तो जब मस्जिद का इमाम बनाना ही हराम है तो उसके पीछे नमाज पढ़ना हराम नहीं होगा। अगर उसको मुसलमान समझ के नमाज पढ़ेगा तो खुद अपना ईमान खतरे में आ जाएगा। बहरहाल अब ये मसला क्लियर हो गया है कि हम इन देवबंदियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं। खैर आइए, जब सहाबा इकराम को बुरा कहने वाला, सहाबा इकराम की तकफीर करने वाला मलऊन है, तो फिर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में तौहीन करे वो मलऊन क्यों नहीं। आइए आगे देखें। लीजिए हजरात, लगे हाथों इसको भी देखते चले जाइए। ये देवबंदियों का मुफ्ती है, मुफ्ती का विवादित बयान। मुसलमानों के पहले पैगंबर थे भगवान शंकर, यानी शंकर भगवान को देवबंदी मुफ्ती इलियास ये बता रहा है। देवबंदियों का जो शंकर भगवान है वो इनका पहला पैगंबर है। बहरहाल हमारे जो पहले पैगंबर हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और इन देवबंदियों का जो पैगंबर है वो शंकर है। अब बताइए, शंकर वाले तो शंकर की तारीफ़ करेंगे ना, इसीलिए तो ये अंबिया इकराम, औलिया इकराम की तौहीन करते हैं ये शैतान। बहरहाल आइए अब देखिए, मैं अंबिया इकराम की तौहीन दिखाता हूँ किस तरह तौहीन करते हैं। लीजिए जनाब हजरात, ये किताब तक़वियतुल ईमान है। इस किताब में अंबिया इकराम, औलिया इकराम की कितनी सख्त तौहीन की है इन खबीसों ने। इस किताब में लिखा माज़अल्लाह, हर मखलूक को कहा, हर शख्स को कहा, ख्वाह छोटा हो या बड़ा, अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में एक चमार से भी ज़्यादा जलील है। यानी अंबिया इकराम, औलिया इकराम ये भी मखलूक हैं और इनको माज़अल्लाह अल्लाह पाक की शान बढ़ाई करने की आड़ में इनकी तौहीन की जा रही है, जो कि अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अब बताइए मुसलमानों, फ़ैसला आपको करना है। ये किताब तक़वियतुल ईमान है। हर शख्स ख्वाह बड़ा हो या छोटा, हक़ ताला शानों के मुकाबले में एक चमार से भी ज़्यादा जलील है। मेरा एतराज़ ये है कि हक़ ताला की शान के मुकाबले में, यानी चमार की तो कोई हैसियत है मगर अंबिया इकराम, औलिया इकराम की कोई हैसियत नहीं। मेरा ये एतराज़ है, मेरा ये नुक्ता है। नुक्ता पकड़िए आप हजरात। यानी चमार की तो हैसियत है मगर अंबिया इकराम, औलिया इकराम की इतनी भी हैसियत नहीं जितनी कि एक चमार को हासिल है। माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। लीजिए जनाब हजरात, ये हवाला भी सुनते चले जाइए। मैं कहता हूँ सारे देवबंदी, वहाबी, आलिम, इसमें मुफ्ती गालिब भी शामिल है, मौलाना गालिब शामिल है इसमें, ज़र्रा नाचिस से भी कमतर हैं अल्लाह पाक की शान के मुकाबले और चमार से भी ज़्यादा जलील हैं। मेरा ये कहना है, मेरा ये एतराज़ है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने अंबिया इकराम, औलिया इकराम की शान पाक में तौहीन करते हुए यही अल्फाज इस्तेमाल किया है। अशरफ थानवी ज़र्रा नाचिस से कमतर है, चमार से ज़्यादा जलील है। नानोतवी, गंगोही,
یہ سب کے سب ذرہ ناچز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیوبندی غالب بھی چمار سے زیادہ ذلیل